ہیومن رائٹس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہیومن رائٹس میں آج بات کریں گے ہم آرٹیکل 5 آئین پاکستان کا آرٹیکل جو کہ وفاداری سے متعلق ہے، اس ملک کی وفاداری سے متعلق ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ آرٹیکل 5 کی کلاس 1 کہتی ہے، میں پڑھے دیتا ہوں آپ کے فیسیلٹی کے لیے، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن۔ اور کلاس 2 کہتی ہے obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan۔ کلاس 1 میں یہ ڈیفائن کر دیا کہ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ ریاست سے وفادار رہے، اور ریاست سے یہ جو وفاداری کا تصور ہے یہ پورا کیسے ہوگا، وہ ہوگا کلاس 2 سے، کہ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، کہ جو آئین ہے، جو قانون ہے، وہ قانون کی پاسداری کرے، اور جب وہ آئین کی قانون کی پاسداری کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست سے وفاداری کرے گا، اور اگر وہ آئین سے، قانون سے کی تابع داری نہیں کرتا اور اس سے روگردانی کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ریاست سے وفادار نہیں ہے۔ آئین کے اس آرٹیکل کو اگر دیکھیں ہم اپنی زندگی میں، اپنی پوری اس ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹو میں، تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تو اس ریاست پاکستان سے ہمیشہ مخلص رہے، انہوں نے ہر حکم بجا لایا، وہ قانون کا بھی جب ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ قانون کا سامنا کرتے ہیں، اگر وہ کسی جگہ نافرمانی کرتے ہیں قانون کی تو پھر ریاست ان کو سزا بھی دیتی ہے، اور وہ اس طرح جو ہے وہ اپنے انجام کو بھی پہنچتے ہیں، وہ لوگ جو کہ قانون کی پاسداری نہیں کرتے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور لا کو جو فالو نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں۔ جو ریاست کا کانسیپٹ ہے اور جو کانسٹیٹیوشن کا کانسیپٹ ہے، بیسیکلی یہ جو ٹرائیکاٹومی جسے ہم 3 سطحی کہہ سکتے ہیں بات کرتا ہے کانسٹیٹیوشن، وہ یہ ہے کہ ایک طرف ریاست ہے، دوسری طرف شہری ہیں، اور بیچ میں یہ خود کھڑا ہے، اور اس طرح ایک سوشل کانٹریکٹ کی شکل میں اپنے شہریوں کو حقوق دیتا ہے، اپنے شہریوں کو وہ رائٹس دیتا ہے، اور اس کے بدلے وہ اس سے وفاداری طلب کرتا ہے، کس کے لیے؟ ریاست کے لیے۔ اور یوں یہ سسٹم جو ہے ہر جگہ جہاں بھی ہے آپ کو یہ سوشل کانٹریکٹ جو آئین کی شکل میں وہ ملتا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ایک تو کام اس وفاداری پر عمل درآمد کرنا اور اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن پہ چلانا کام ہے عدالتوں کا، اور جب ہم عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو پھر we owe a lot of respect to the عدلیہ جوڈیشری، لیکن اس میں بھی ہم دیکھیں تو کیا وہ ججز جو 10 لاکھ روپیہ دے کے 5 کروڑ کا پلاٹ حاصل کر لیں، تو کیا ان کا یہ اقدام اس آئین پاکستان کے آرٹیکل 5 کی نفی نہیں ہے، کہ جس کے مطابق وفاداری کا حق یہ ہے کہ آپ 10 لاکھ کا جمع کروا کے تو 5 کروڑ کا پلاٹ نہ لیں۔ وفاداری یہ ہے کہ اگر آپ نے لینا ہے تو آپ کے پاس پیسے ہیں جتنے تو اس سے آپ خریدیں، اور ہر شخص جو بھی اس کے مطابق اس کی پہنچ ہے اس کے مطابق خریدے۔
تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ان ججز میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں آئین سے وفاداری اور قانون کی سے وفاداری اور الٹیمیٹلی پھر ریاست سے وفاداری کر رہے ہیں. پھر اسی طرح بہت اچھے بیوروکریٹ بھی ہیں. وی او اے لاٹ آف ریسپیکٹ ٹو دیم. ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں ان کو جو حقیقی معنوں میں ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. وہ ریاست کی اس تاریخ، یہ جو آرٹیکل ہے، جو آئین کا جو آرٹیکل ہے 5، اس کی تعریف پہ پورے اتر رہے ہیں. لیکن ان کے بارے میں کیا کہا جائے جو 25-25 لاکھ تنخواہیں وصول کرتے رہے کمپنیز سے، اور پھر پلاٹس پہ پلاٹ بھی حاصل کرتے رہے اور بانٹتے رہے اپنے عزیز و اقارب میں. تو پھر آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ انہوں نے بھی اس آئین پاکستان سے وہ روگردانی کی، آئین پاکستان سے کے خلاف ورزی کی. پھر اگر اسی کو دیکھیں، اب یہ جو 2 بڑے میں نے آپ کو گنوائے جو اور پولیٹیشین، پھر جو الٹیمیٹلی جو پولیٹیشین ہے ہمارے ملک کا، اس نے اگر آپ 73 ایئرس کی اگر آپ دیکھیں اس تاریخ، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس ملک کے سیاستدانوں نے اس غریب عوام کا خون چوسا اور سارے فائدے، سارے قوانین وہ فقط اور فقط اپنی ذات کے لیے بنوائے، خود کو امپاور کرنے کے لیے کیا کام، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ریاست کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا. تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ آرٹیکل 5 میں جو ریاست لائلٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے، وہ ہمارے پولیٹیشین نے چند ایک اچھے بھی ہیں لیکن 1 یا 2 اس میں کیا کرے گا. میجورٹی جو ہے جن کانسٹیٹوئنسی سے آتی ہے، ان سیاست کے فرعونوں کے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی سے، وہ آپ دیکھیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ جاگیردار ہیں، وہ استحصالی سرمایہ دار ہیں، اور وہ سردار ہیں جو برجمان ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. اب ہوا کیا؟ اب یہ جو پولیٹیشین کرپٹ ہوئے، یہ جو بیوروکریٹ کرپٹ ہوئے، اور یہ جو ہمارے ہاں چند ججز بھی اس لائن میں آئے، تو ہوا یہ کہ اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ یہ پڑا کہ سوسائٹی میں بھی جو لوگ ہیں وہ اس نے اس اثر کو قبول کیا، جس کے نتیجے کے طور پر پھر فراڈ اگر ہم دیکھیں آج ہمارے معذرت کے ساتھ، لیکن ہم جس حبس زدہ ماحول میں جی رہے ہیں، یہ کیا حبس زدہ ماحول ہے جس میں ہم صبح و شام ہم فراڈ اور فراڈ میں جی رہے ہیں. دھوکہ، ہر شخص جو ہے وہ میجورٹی کیسز میں، ہم بینگ اے لائر، ہمارے پاس کیسز بھی آتے ہیں، دیکھتے ہیں، سچائی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف دا ٹروتھ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ فراڈ پر مبنی جو ہے ہمارا ایک سارا سسٹم چل رہا ہے. کاش میرے بس میں ہو تو فراڈ کی سزائے موت ہونی چاہیے. وہ شخص جو کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، کسی معاملے میں بھی، خواہ وہ کاروبار کا معاملہ ہو، خواہ وہ جذبات کا معاملہ ہو، خواہ وہ کوئی بھی معاملہ ہو، وہ شخص جو ہے وہ کسی بھی طرح معافی کا مستحق نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ جو دھوکہ ہے، یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے میرے نزدیک. آپ اس مجھ سے ایگری کریں یا نہ کریں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن وہ کیوں؟ ایک بندے کو آپ نے مار دیا، وہ دنیا سے چلا گیا، قتل ہو گیا،
لیکن ایک انسان کو آپ نے دھوکہ دے کر آپ نے اس کو ایسا مارا یا کہ وہ جی بھی رہا ہے اور اس کا جینا مردے سے کم نہیں، اور اس کو آپ نے مار بھی دیا ہے، تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ جس حبس زدہ ماحول میں ہم جی رہے ہیں، جس میں ہر دوسرے سے ایک دھوکے کی زندگی میں ہے، زندگی خود ایک دھوکہ ہے، لیکن ہم نے اس دھوکے میں سے ہم نے سچائی آخر کیوں نہیں ہم ڈھونڈ سکے؟ ہر ایک نے دھوکہ کیا. ملا نے دھوکہ یہ کیا کہ اس نے دین کی وہ انٹرپریٹیشن کی کہ انقلابی فکر کو اس میں سے نکال دیا، اور اس نے ہر وہ انٹرپریٹیشن کی جو حکمران کو خوش کرنے کے لیے کی. بیوروکریسی نے کیا پولیٹیشین کو کرپٹ، پولیٹیشین نے اس کو بلیک میل کیا اور بیوروکریسی نے اس کو بلیک میل کیا. دونوں نے مل کر اس ملک کو لوٹا. اب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اب اس حبس زدہ ماحول سے اور اس آرٹیکل 5 کی جس میں نے بات کی ہے کہ جو اپنی وفاداری کی بات کرتا ہے اور چیخ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے وفاداری کی بات کرنے والا، تو پھر ایک ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے. آئیے آج ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، ہم نے یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 5 کی ذمہ داری ادا نہیں کی، اور ہمیں ضرورت ہے، اگر ہم کرائسس سے نکلنا چاہتے ہیں، کہ ہم آئین پاکستان سے، ریاست پاکستان سے وفاداری کا ثبوت دیں. اور وفاداری کیا ہے کہ ہم سچائی کی تلاش میں رہیں، اور ہم سچے لیڈر تلاش کریں، اور ہم تاکہ سچائی ہی سامنے آئے، اور یہ جو جھوٹ، مکر، فریب پر مشتمل جو قیادتیں ہیں یہ ختم ہوں، اور عوام کو ان سے نجات ملے، اور ایک ایسے ماحول میں ہر کوئی جی سکے جس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی فراڈ نہ ہو، اور آئین پاکستان سے کوئی بھی غداری نہ کرے، کوئی بے وفائی نہ کرے، اور ہم ایک بہتر اور امن پسند قوم اور ایک دیانتدار قوم بن سکیں. ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا. جاننے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. یہ آپ کی آواز ہے. والسلام.